اور یہ آج آ کے اس کی صفائیاں دینے لگا ہے، تو میں یہ لفظ کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لیے بولنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ آگے چپ کر جائیں، کچھ بولتے رہو تاکہ ہم بھی لب کھولتے رہیں اور دنیا گمراہی سے بچے، اور جو واردات کی تم لوگوں نے دین کے خلاف، اس کا پردہ چاک ہو کہ تم نے حب اہل بیت کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنی کی۔ اب یہاں پر آگے کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ، اس کمینے کو بھی یہ توفیق نہیں ملی کہ سیدہ کہے، کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ کہ جس ام کلثوم کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، دیکھو لفظ بولنا، 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 17 میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جاتی ہے۔ بتاؤ 6 سال کی کون سی لڑکی ہے جو بیوی بن سکتی ہے؟ اور پھر اسی کا لڑکا احد کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے، جو 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ سارے لفظ فتنے کے جگر بند کی تقریر میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بیان کر رہے ہیں داتا صاحب، میں نے تو داتا صاحب کا موقف نقل کیا یقین کے ساتھ، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اسے پیدا کیا جاتا ہے، تمہاری حیثیت ہے کہ تم داتا صاحب کے سامنے یوں بک بک کرو؟ میری غلطی تب ہوگی جب داتا صاحب نے لکھا نہ ہو، میری غلطی تب ہوگی جب امام بخاری نے لکھا نہ ہو، اور تم رافضیوں کے چرنوں سے چڑھ کے، یہ رافضیوں کا سارا اعتراض ہے جو منکر ہیں کہ جس بچی کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ذرا منہ دھو کے آنکھیں کھول کے سنی لٹریچر بھی کچھ پڑھ لو۔ تم کہتے ہو کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 11 ہجری میں، تو پوچھو تو صحیح اہل سنت کے اماموں سے کہ پیدا ولادت ان کی کب ہوئی؟ تم نے خود ذکر کیا اپنی گفتگو کے اندر، امام نووی کا تیرے باپ نے ذکر کیا اور وہ بھی جھوٹ بولا۔ ہم ایک ایک حوالہ سامنے لا کے بتائیں گے کہ تم نے کتنے فراڈ کیے اہل سنت سے۔ کہتا کیا ہے کہ 11 ہجری میں ان کو پیدا کیا جاتا ہے، تو امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات آپ اس کو دیکھیں کب ولادت ہوئی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہے تہذیب الاسماء واللغات، جلد نمبر 1۔ امام نووی، جسے نواوی بھی پڑھتے ہیں، نووی جدید عربی میں ایٹمی اسلحے کو کہتے ہیں، الصاروخ النووی، صفحہ نمبر 365، ترجمہ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھنا ان کی ولادت کب ہوئی، یعنی وہ خرافات روافظ کے، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تو خود فوت ہو چکی تھی اور اس کے بعد تم ان کی ولادت مان رہے ہو، اور پھر آگے فلاں سن میں یہ ہے، فلاں سن میں یہ ہے، یہ تو کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ ہاں، جن کی عقل ٹھکانے نہیں ان کی نہیں ملتی، اور جن کا ایمان اور عقل سلامت ہے وہاں ملتی ہے۔ یہ امام نووی نے لکھا ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا، یہ ہے سنی۔ روافظ کی کتابوں میں حضرت ام کلثوم کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لکھا گیا، اور اس فتنے کے بیٹے نے جو بولا اس میں بھی نہیں ہے، اور خود فتنے کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، لیکن امام نووی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا، اور آگے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا لکھا۔
कहते हैं वहिय बिन्त फातिमाता रदियल्लाहु ताला अन्हा, बिन्तो फातिमाता बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिन्ते पढ़ेंगे, फातिमा की सिफ्त है। पहले हिया बिन्तो फातिमाता बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिदत फी हयात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां 13 हिजरी और कहां हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी। यानी यह रवाफिज का झूठ है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 साल बाद ये पैदा हुई और 6 महीने बाद तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। तो फिर ये कहते हैं बस झूठ है, बंदा था ही इस नाम का कोई नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? इमाम नववी लिखते हैं वुलिदत फी हयात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजहा उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फवलदत लहू ज़ैदा। इनसे सैयदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत ज़ैद पैदा हुए। और सिर्फ हजरत ज़ैद नहीं, साथ ये भी कहा व रुकैया, भाई बहन 2, हजरत उम्मे कुलसूम जो अहलिया मोहतरमा है हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इनसे बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई। ये इमाम नववी लिख रहे हैं। इसलिए ही ये जो कश्फुल महजूब का तेहरान का नुस्खा है, इसमें यहां पर हाशिए पर यह लिखा है तेहरान के नुस्खे में, चूंकि जो मतन है हजरत ज़ैद का जिक्र तो मतन में दाता साहब ने किया है कि हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का फर्जंद हजरत ज़ैद ये पैदा हुए। यहां हाशिए में है, ये तेहरान कहते हैं यक पिसर व यक दुख्तर, वो हजरत रुकैया, एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी पैदा हुई। और कहते हैं ये जो ज़ैद हैं इनका लकब जुल हिलालैन था, 2 चांदों वाला, जुल हिलालैन। लोग इन्हें जुल हिलालैन कहते थे। क्यों? एक तो नाना जी की निस्बत से और दूसरा उमर फारूक की निस्बत से। अब यहां ये वजाहत हुई कि ये जो सारा वो झूठ बोल के, और मेरे जिम्मा नहीं था कि मैं ये बताता, मैं तो फारिग था दाता साहब का नाम लेकर कि दाता साहब ने कह दिया। अब हो सुन्नी और आगे बक बक करे दाता साहब के, हमारे जिम्मा नहीं था कि हम ये तारीख से साबित करते कि 13 हिजरी को विलादत नहीं हुई, पहले की हुई है। ये सब क्लियर दाता साहब ने रवायत करके कर दिया। लेकिन फिर भी मैं इससे आगे भी बताता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात का वो साल कौन सा था जब सैयदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई थी। इमाम ज़हबी सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 5, इसके अंदर पूरा बाब है उम्मे कुलसूम बिन्तुल इमाम अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम अल हाशिमिया, ये सिफ्त उम्मे कुलसूम की। शकीकतिल हसन वल हुसैन, सगी बहन इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वुलिदत फी हुदूद सनते सित्तिन मिनल हिजरा,
تقریباً 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال پہلے, اور وہ کہہ رہے ہیں 13 ہجری, اور آگے اس پر پلندہ جھوٹ کا بنا رہے ہیں سارا. پھر وہ کیسے سکتا ہے؟ پھر عمر کتنی ہوگی نکاح کے لحاظ سے؟ تو یہ تقریباً 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. اور ساتھ یہ کہتے ہیں وَرَأَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابیہ بھی ہیں, انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. تو یہ ہے. اب ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے. ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہمیں چھیڑ کے پھر سمجھو کہ تمہیں کوئی چھوڑ دے گا. تمہاری کمر کی دیوار تک امام احمد رضا کے روحانی بیٹے تمہارا تعاقب کریں گے. کیسے فراڈ کر کے کہ ایسے تم نے کہا تم پیدا کرتے ہو, وہ پیدا اللہ کرتا ہے. اتنا تجھے نہیں پتا کہ پیدا کون کرتا ہے؟ کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو رشتہ مانگتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پڑھی, اس حدیث پر بھی اس نے کافی بک بک کی, اس پر بھی میں پورا تبصرہ کروں گا. اور ساتھ یہ کہتا ہے یہ کتاب استفتاء ہے, استفتاء ہے, یہ کتاب استفتاء ہے, یہ کتاب استفتاء. اور کس کا استفتاء ہے؟ کہتا ہے سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا استفتاء ہے. وہ جنہیں فتاوی کی کتابیں زبانی یاد تھیں, قرآن حدیث تو علیحدہ, فتاوی مولانا محمد نواز بحر العلوم رحمہ اللہ تعالی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کے حل کے لیے جب لوگ آئے تو چونکہ ظاہری بصارت نہیں تھی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی, تو کہا استاد صاحب ان کو وہ مسئلہ لکھ کر دو, فلاں فتاوی کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر ہے. تو استاد صاحب کہتے ہیں کھولا, اس طرح لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, جلد نکالی, صفحہ کھولا, دیکھ کہتے ہیں شاہ جی یہ تھے یہاں پر تو نہیں ہے. تو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بڑے استاد مولانا محمد نواز صاحب کا ہاتھ پکڑ کے, انگلی پکڑ کے, آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, استاد جی ای تو ویکھو نا ایتھے لکھے ہے پیر جلال الدین تو جن کا اپنا اتنا مبلغ علم ہو, انہوں نے کسی ابو اندھیرے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے استفتاء کیا. یہ کتاب ہے, اور تم جس استفتاء کا ذکر کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو, یہ 3 صفحہ ہے, دکھاؤ یہاں سید محمد جلال الدین شاہ کہاں لکھا ہے. اور میں کلپ چلاؤں گا جس میں تم نے نام لیا کہ یہ استفتاء سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, یہ صفحہ ہے. اور سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے. جھوٹے پہچاننے ہو تو یوں جھوٹے ہوتے ہیں, کیوں تم نے نام لیا ان کا؟ یہاں لکھا ہوا ہے سائل محتمم دارالعلوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ, آگے پکھی شریف احقر العباد محمد بشیر ہزاروی. یہ محمد بشیر ہزاروی نام کا تو بھکی شریف کا کوئی محتمم نہیں ہوا. بھکی شریف کے محتمم میں حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اور یہ بشیر ہزاروی لکھا ہے, اور تم بولتے ہو سید جلال الدین شاہ. کہاں؟ اور پھر کہ فرضی لکھ کے تو کہتا ہے
تمہارے پیر تو فتنہ حویلیاں کو امام اہل سنت مانتے تھے، اور فقیر